أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ تو انہیں اس سے نہ روکو کہ وہ اپنے خامدوں سے نکاح کر لیں اذا تراضوا بینہم بالمعروف جب وہ آپس میں اچھے طریقے سے راضی ہو جائیں ذالک یوعظ بہ یہ نصیحت اس شخص کو کی جاتی ہے من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر جو تم میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو ذالکم ازکیٰ لکم واطہر یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور زیادہ پاکیزہ ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے عورت کو طلاق ہو جائے پہلی طلاق یا دوسری طلاق اور عدت ختم ہو جائے عدت کے دوران تو خامد کو رجوع کرنے کا حق اور اختیار حاصل ہے وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ان کے خامد اس دوران ان کو لوٹانے کا رجوع کرنے کا زیادہ حق رکھتے ہیں اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھیں تو عدت کے دوران تو کسی کا کوئی بس اور اختیار نہیں چلتا خامد کے آگے نہ عورت کا نہ عورت کے ماں باپ کا نہ ہی کسی اور کا طلاق رجعی کے بعد اور جب طلاق رجعی کے بعد عدت ختم ہو جائے پہلی طلاق دی عدت ختم ہو گئی یا دوسری طلاق دی اور عدت ختم ہو گئی اب دوبارہ بیوی سے نکاح کرنے کا ارادہ ہو اور وہ عورت بھی عدت ختم ہونے کے باوجود اپنے سابقہ خامد سے نکاح کرنے کا ارادہ رکھے اسی کے پاس جانا چاہے تو لڑکی کے اولیاء کو خطاب ہے لڑکی کے جو والی وارث ہیں اب اولیاء کی اجازت کے بغیر چونکہ نکاح نہیں لا نکاح الا بولی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہے تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے عورت کے اولیاء کو خطاب کیا ہے اور کہا ہے فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف جب میاں بیوی آپس میں اچھی طرح سے معروف طریقے سے دستور کے مطابق راضی ہیں تو تم ان عورتوں کو اپنے سابقہ خامدوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو یعنی عورت کے اولیاء کو کہا جا رہا ہے کہ عورت کو اپنے سابقہ خامد سے نکاح کرنے سے منع نہ کرو اللہ سبحانہ و تعالی کا اولیاء کو یہ کہنا کہ تم انہیں منع نہ کرو اس بات کی دلیل ہے کہ اگر اولیاء روک دیں منع کر دیں تو عورت کو رکنا پڑے گا اگر اولیاء کی اجازت کا عمل دخل نہ ہوتا تو اولیاء کو منع کرنے سے روکنے کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا
اولیاء کی اجازت ہونا، عورت کے ولی کی اجازت ہونا لازم اور ضروری ہے. تبھی تو اولیاء کو کہا جا رہا ہے کہ انہیں منع نہ کرو، روکو نہ، کر لینے دو نکاح. سیدنا معقل ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بہن کی شادی کر دی ایک آدمی سے، اس نے طلاق دے دی، عدت بھی گزر گئی. عدت گزر جانے کے بعد پھر اس نے نکاح کا پیغام بھیجا تو میں نے کہہ دیا کہ میں نے اپنی بہن کو تمہاری بیوی بنایا، تمہاری عزت افزائی کی، تم نے اس کو طلاق دے دی اور پھر عدت کے دوران رجوع بھی نہیں کیا، اور اب پھر منگنی کا پیغام، نکاح کا پیغام لے کے آ گئے ہو، تو میں تمہارے ساتھ اس کی شادی نہیں کروں گا، اب وہ تمہارے پاس کبھی نہیں آ سکتی. معقل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ اس شخص میں کوئی برائی نہیں تھی، کوئی عیب نہیں تھا، برائی نہیں تھی، اور میری بہن بھی اس کے پاس جانا چاہتی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیت نازل کر دی، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، عدت ان کی پوری ہو جائے، تو پھر عدت ختم ہونے کے بعد بھی انہیں ان کے خامدوں کے ساتھ نکاح کرنے سے نہ روکو جب وہ اچھے طریقے سے دستور کے موافق آپس میں ایک دوسرے سے راضی ہو جائیں. تو اس آیت سے واضح ہو گیا، اور معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعہ سے بھی، کہ عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی، کیونکہ معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن وہ بھی اپنے خاوند سے نکاح کرنا چاہتی تھی، وہ آدمی بھی نکاح کرنا چاہتا تھا، درمیان میں رکاوٹ تھے تو معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا اگر وہ میاں بیوی راضی ہیں، دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کر لینے دو، انہیں منع نہ کرو. تو معلوم ہوتا ہے کہ عورت چاہے کنواری ہو، چاہے طلاق یافتہ ہو، چاہے بیوہ، وہ اپنے نکاح میں خود مختار نہیں، بلکہ اولیاء کی اجازت اس کے لیے لازم اور ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کا نکاح نہ کرے، یعنی عورت کی ولیہ نہیں بن سکتی. عورت کا ولی مرد ہی ہوگا، اس کا قریبی رشتہ دار مرد وہ عورت کا ولی بنے گا. عورت کا نکاح نہیں کروائے گی، اور نہ ہی کوئی عورت اپنا نکاح خود کرے. فرمایا نہ عورت کسی دوسری عورت کا نکاح کروائے، نہ عورت خود اپنا نکاح آپ کروائے، کیونکہ وہ زانیہ ہے جو اپنا نکاح خود کرتی ہے. ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے. اسی طرح این کہنا ازواجہن، اپنے خامدوں سے نکاح کریں. اس ازواج سے مراد سابقہ خامد ہیں، ایک تو یہ معنی ہے، اور دوسرا اس سے یہ معنی بھی نکالتے ہیں کہ عورت اگر کسی مرد سے نکاح کرنا چاہے تو اولیاء پر لازم ہے، اولیاء پر لازم ہے کہ وہ عورت کی مرضی اور خواہش کا خیال رکھیں، جہاں وہ چاہتی ہے وہاں اس کا نکاح کر دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے لا تنکح البکر حتی تستأذن، کنواری لڑکی کا نکاح نہ کیا جائے جب تک اس سے اجازت نہیں لے لی جاتی. وَإِذْنُهَا سُمَاتُهَا، اس کی اجازت اس کی خاموشی ہے، اس کے سامنے ذکر کیا جائے کہ فلاں سے تیرا نکاح کرنا چاہتے ہیں، اگر تو وہ منع کرے تو پھر اس کے ساتھ نکاح نہیں کرنا، اور اگر خاموشی اختیار کرے یا بول کے بھی کہہ دے
تو یہ اس کی طرف سے اجازت ہے۔ اور جو سیبہ ہو، شوہر دیدہ، طلاق یافتہ عورت یا بیوہ عورت، اس کے ساتھ مشورہ کیے بغیر اس کا نکاح نہ کیا جائے، منع کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا تنکح البکر حتی تستأذن ولا تنکح الثیب حتی تستأمر، سیبہ سے مشورہ کیا جائے شوہر دیدہ عورت سے اس کا نکاح کرنے کے لیے، اور کنواری لڑکی سے اجازت طلب کی جائے نکاح کرنے کے لیے۔ اولیاء لڑکی کے وہ اس کی اجازت اور مشورے کے بغیر اگر نکاح کر دیں نکاح ہو جائے گا، لیکن لڑکی اگر اولیاء کی اجازت کے بغیر نکاح کرے تو نکاح باطل ہوگا۔ یہ فرق ہے۔ اولیاء کو حکم دیا ہے کہ لڑکی سے مشورہ کریں، اس سے اجازت طلب کریں، لیکن لڑکی پسند نہیں کرتی، لڑکی کا باپ یا ولی سرپرست اس کا نکاح کسی سے کر دیتا ہے، تو اس کے نکاح کر دینے سے نکاح ہو جائے گا۔ یہ عورت اس آدمی کی بیوی بن جائے گی۔ اس کے نکاح میں نہیں رہنا چاہتی تو وہ خلا لے لے، نکاح فسخ کروائے۔ لیکن اگر کوئی عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے تو نکاح باطل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحھا باطل باطل باطل، جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔ فَإِن دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، اور اگر نکاح ہو گیا، لڑکی نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا اور پھر میاں بیوی آپس میں مل لیے، جمع کر لیا، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، عورت کو حق مہر ملے گا۔ نکاح باطل ہے، لیکن اگر میاں بیوی جمع کر لیتے ہیں ایسے نکاح کے نتیجے میں بھی تو عورت کو اس کا حق مہر دیا جائے گا۔ اچھا، یہاں ایک بڑی اہم بات سمجھنے کی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت آپ کو سنائی ہے کہ وہ عورت جو اپنا نکاح خود کرتی ہے زانیہ ہے، زانیہ اپنا نکاح خود کرتی ہے، اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نکاح باطل ہے۔ اسی طرح فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں عورت کا۔ اور ساتھ ہی اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، عورت کی شرمگاہ اگر اس آدمی نے حلال کر لی ہے، جمع کر لیا ہے، تو نکاح باطل ہے، لیکن عورت کو حق مہر ادا کرنا پڑے گا، عورت کو حق مہر ملے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے نکاح پر زنا کی حد نہیں لگے گی۔ اگر عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیتی ہے تو ایسے نکاح پر زنا کی حد نافذ نہیں ہوگی، حق مہر عورت کو دیا جائے گا، دونوں کے درمیان جدائی کروا دی جائے گی کیونکہ نکاح باطل ہے، لیکن اس پر زنا کا حکم یا زنا کی حد وہ لاگو نہیں ہوگی۔ اور اگر اس نکاح کے نتیجے میں کوئی اولاد بھی پیدا ہو گئی تو وہ اولاد بھی ولد زنا نہیں ولد نکاح ہی قرار پائے گی۔ کچھ لوگ وہ اس کو زنا کے زمرے میں لے جاتے ہیں اور اولاد کو ولد زنا قرار دے دیتے ہیں، تو یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے۔ تو عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے، نکاح اس کا ختم ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ قاضی حاکم اس پر لازم ہے کہ ان کے درمیان جدائی کروا دیں۔ آج کل ہماری عدالتیں تو الٹی ہی چال چلتی ہیں، مفرور لڑکیوں کا نکاح وہ عدالتوں میں ہوتا ہے۔ ہاں، عدالت کو، صاحب سلطہ کو اختیار ہے نکاح کرنے کا، لیکن کب؟ جب اولیاء نہ ہوں،
فرمایا فَإِنِ اسْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَن لَّا وَلِيَّ لَهُ، اولیاء اگر آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، لڑکی درمیان میں لٹکی ہوئی ہے، اس کا نکاح ہی نہیں ہو رہا اولیاء کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے، یا لڑکی کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے، اولیاء وہاں راضی نہیں ہوتے، جہاں اولیاء نکاح کرانا چاہتے ہیں وہاں لڑکی راضی نہیں ہوتی، عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو گئی۔ فالسلطان ولی من لا ولی لہ، پھر سلطان صاحب سلطان، قاضی، جج، حاکم، جس کا حکم نافذ ہوتا ہو، اپنے حکم کو نافذ کر سکتا ہو، اس کے پاس یہ اتھارٹی موجود ہو، وہ ولی ہے۔ جس کا کوئی ولی نہ ہو سلطان اس کا ولی ہے، لیکن وہ بھی ولی بنے گا اور ولی والا کردار ادا کرے گا۔ ولی کا کام کیا ہوتا ہے کہ لڑکی کے لیے مناسب رشتہ تلاش کرنا، یہ نہیں کہ وہ جس کے ساتھ بات کیا ہے اور اس کا نکاح پڑھا دیا، یہ کام نہیں۔ سلطان ولی بنے، جس طرح اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کرتا ہے ویسے اس کے لیے تلاش کرے۔ فالسلطان ولی من لا ولی لہ، ایسے ہی بس اوقات اولیاء وہ اضرار پر اتر آتے ہیں، اپنی منفعت اور لالچ کی وجہ سے لڑکی کو نقصان پہنچاتے ہیں، رشتہ غلط جگہ پہ کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی ان کی ولایت ساقط ہو جاتی ہے۔ سلطان سب سے آخری ولی ہے، سب سے قریبی ولی ہے بیٹا، سب سے پہلا ولی ہے۔ طلاق یافتہ عورت ہو، بیوہ عورت ہو، اس کا ولی سب سے پہلے نمبر پہ بیٹا، دوسرے نمبر پر ولی بنتا ہے باپ، پھر باری آتی ہے بھائی کی، اس کے بعد چچا، الگ ترتیب۔ تو قریب والے ولی کی موجودگی میں دور والے ولی کی ولایت نہیں چلتی، لیکن اگر قریبی ولی وہ کچھ نہ کرے یا غلط رویہ اختیار کرے اس کی ولایت ساقط ہو جائے گی۔ مثلا لڑکی کا باپ وہ رشتہ کرتا ہی نہیں، خواہ مخواہ لٹکائے رکھتا ہے، یا غلط جگہ پہ رشتہ کرنا چاہتا ہے جو مناسب نہیں، باپ کی ولایت ساقط ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ لڑکی کا بھائی اس کا ولی بن جائے گا، اس کو اختیار ہوگا اس کا نکاح کرنے کا، اور بھائی 1 2 3 4 جتنے بھی سارے برابر کے ولی ہیں۔ اب یہ بھائی آپس میں جھگڑا کر لیتے ہیں، ایک کہتا ہے وہاں کرنا، دوسرا کہتا ہے وہاں کرنا، تیسرا کہتا ہے وہاں کرنا، یہ آپس میں جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی ولایت ختم۔ پھر چچا لڑکی کا ولی بنے گا۔ جب یہ قریبی ولی سارے ہی ختم ہو جائیں کسی نہ کسی وجہ سے، فالسلطان ولی من لا ولی لہ، سلطان اس کا ولی بنے گا جس کا کوئی ولی نہ ہو۔ اور یہ جو عدالتوں میں نکاح ہوتے ہیں مفرور لڑکیوں کے، ان کے تو اولیاء موجود ہوتے ہیں، ان کی ولایت سلطان کے پاس جاتی نہیں، سلطان ان کا نکاح کر کے غلطی پہ ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، تو تم ان کو اس بات سے منع نہ کرو کہ وہ اپنے خاوندوں سے نکاح کریں جب وہ آپس میں اچھے طریقے سے راضی ہو جائیں۔ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تم میں سے یہ نصیحت اس کو کی جاتی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ ذالکم ازکا لکم واطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور صاف ستھرا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں اپنی اولاد کو 2 سال مکمل دودھ پلائیں۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو مدت رضاعت، دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہتا ہے۔ وعلی المولود لہ، اور بچے کے باپ پر لازم ہے رزقہن وکسوتہن بالمعروف،
ان عورتوں کا کھانا اور ان کا لباس دستور کے مطابق معروف طریقے سے. لا تکلف نفس الا وسعها، کوئی جان تکلیف نہ دی جائے مگر اس کی وسعت کے مطابق ہی. لا تضار والدۃ بولدها، والدہ کو اس کی اولاد کی وجہ سے، بچے کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے. ولا مولود له بولدہ، اور نہ ہی جس کا بچہ ہے یعنی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے. وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر بھی اسی طرح کا فریضہ ہے. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور، اور اگر والدین دودھ چھڑانے کا ارادہ کر لیں آپس کی رضامندی اور مشورے سے، فلا جناح علیہما، تو ان پر کوئی گناہ نہیں. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، اور اگر تم ارادہ رکھو دودھ پلوانے کا اپنی اولاد کو، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب تم معروف طریقے سے جو تم نے ان کو دینا ہے وہ ان کے حوالے کر دو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. واعلموا، اور جان لو. ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے. طلاق کے احکام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رضاعت کا ذکر کیا ہے کہ طلاق ہو جائے اور طلاق یافتہ عورت کا بچہ ہو دودھ پیتا، تو اب اس کے معاملات کیسے ڈیل کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو 2 سال مکمل دودھ پلائیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں پر بچے کو دودھ پلانا فرض ہے، کیونکہ ماں کو حکم ہو رہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو 2 سال مکمل دودھ پلائیں. خصوصاً اس وقت جب بچہ اس کے علاوہ کسی اور کا دودھ پینے کے لیے راضی نہ ہو، تو ماں پر فرض اور لازم ہے کہ بچے کو اپنا دودھ 2 سال تک پلائیں. 2 سال رضاعت کی زیادہ سے زیادہ مدت ہے. اس سے پہلے دودھ چھڑوا لیں وہ مرضی ہے ان کی. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا کچھ عورتوں کو کہ سانپ ان کے پستانوں کو نوچ رہے تھے. پوچھا یہ کیا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ وہ عورتیں ہیں یمنعن اولادہن البانہن، جو اپنی اولاد کو دودھ نہیں پلاتی. فریضہ بھی ہے، حکم بھی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ماؤں کو کہ وہ اپنی اولادوں کو دودھ پلائیں، اور ساتھ وعید بھی ہے کہ یہ سزا ملے گی جو اپنی اولاد کو دودھ نہیں پلاتی. لمن اراد ان یتم الرضاعہ، 2 سال مکمل، یہ مدت اس کے لیے ہے جو مدت رضاعت کو پورا کرنا چاہے. حولین کاملین، یہ 2 سال قمری تقویم کے مطابق، قمری تقویم کے مطابق 1 سال 355 دن کا ہوتا ہے. شمسی تقویم کے مطابق 365 دن کا سال ہوتا ہے. تو یہ حولین کاملین جو ہے اس سے مراد قمری تقویم والے 2 سال ہیں. یہ زیادہ سے زیادہ مدت رضاعت ہے. وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن. اچھا، کچھ لوگ بچے کو دودھ پلانے کی مدت 2.5 سال بھی بیان کرتے ہیں، 2.5 سال بچے کو دودھ پلایا جائے، لیکن وہ بات غلط ہے. ایک تو اس آیت کے خلاف ہے حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، 2 سال پورے اس کے لیے جو مدت رضاعت پوری کرنا چاہتا ہے. ایسے ہی دوسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، 2 سال میں اس کا دودھ پلانا ہے، دودھ چھڑانا اس کا 2 سال میں ہے. تو 2 سال مدت ہے، 2.5 سال مدت رضاعت قرار دینا یہ بالکل غلط ہے. اور مدت رضاعت 2 سال ہے تو اس 2 سال کے اندر اندر رضاعت ثابت ہوتی ہے، اس سے بعد رضاعت ثابت نہیں ہوتی. کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ 5 مرتبہ پیٹ بھر کے پیے، بھوک کی وجہ سے دودھ پیے
پیٹ بھر کے 5 مرتبہ، جب اس کی عمر 2 سال یا اس سے کم ہو، پھر وہ عورت اس کی رضاعی ماں بنے گی، وگرنہ نہیں۔ 2 سال کی عمر کے بعد اگر بچہ کسی کا دودھ پیتا ہے تو بھی وہ عورت اس کی رضاعی ماں نہیں بنے گی، اور 5 مرتبہ سے کم پیتا ہے، 4 مرتبہ پی لے کسی عورت کا دودھ پیٹ بھر کے، تو تب بھی وہ اس کی رضاعی ماں نہیں بنے گی، اور پیٹ بھر کے نہ پیے، 1-2 مرتبہ چوس لے تو بھی وہ عورت اس کی رضاعی ماں نہیں بنے گی، چاہے 1-2 مرتبہ جو اس کا چوسنا ہے، 1-2 گھونٹ پینا، یہ کئی مرتبہ ہو جائے، 10-20 مرتبہ بھی 1-2 گھونٹ پیے تو اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ لا يحرم المسۃ ولا المسحتان، 1-2 بار چوسنے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ انما الرضاعۃ من المجاعۃ، رضاعت وہ ہے جو بچہ بھوک کی وجہ سے دودھ پیے۔ جب بچہ بھوک کی وجہ سے دودھ پیتا ہے تو اس وقت تک پستان نہیں چھوڑتا جب تک وہ سیر نہیں ہو جاتا، پیٹ بھر کے پیے۔ ما انشز العظم وانبت اللحم، رضاعت اس دودھ سے ثابت ہوتی ہے جس دودھ کے پینے کی وجہ سے گوشت بنے، ہڈیاں وہ بڑھے، پھر رضاعت ثابت ہوتی ہے، اس کے بغیر رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ تو مدت رضاعت میں پیٹ بھر کے 5 مرتبہ کم از کم کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پیے تو وہ عورت اس کی رضاعی ماں بنے گی، وگرنہ نہیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ رضاعت کبیر کی قائل تھی کہ بڑی عمر کا بچہ بھی اگر کسی عورت کا دودھ پی لے 2 سال کی عمر کے بعد بھی، تو تب بھی وہ عورت اس بچے کی رضاعی ماں بن جائے گی۔ ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ سالم مولا ابی حذیفہ، اب اس کو انہوں نے اپنے بچوں کی طرح، بیٹوں کی طرح پالا تھا، کہتا ہے کہ اب یہ جوان ہو گیا ہے، میری بیوی کا اس سے وہ پردے کے مسائل بن جائیں گے اس کے جوان ہونے کے بعد، تو پھر تو معاملات بڑے مشکل ہو جائیں گے، ہم نے اس کو بیٹوں کی طرح رکھا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کو دودھ پلا دے، اس کی رضاعی ماں بن جائے گی۔ لیکن یہ حکم سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص تھا، یہ ان کا خاصہ تھا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سالم مولا حذیفہ کی اس روایت سے استدلال کرتی تھی، جبکہ دیگر امہات المؤمنین ان سب کا موقف یہی تھا کہ یہ بات یہ خاص سالم کے لیے رخصت تھی، باقیوں کے لیے نہیں۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، جب عورت نکاح میں ہو پھر تو خامد کے ذمے ہے ہی اس کے لباس اور اس کی خوراک کا بندوبست کرنا۔ اب طلاق کے بعد جب عورت تمہارے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تم نے اسے طلاق دے دی ہے لیکن وہ تمہارے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اب اس دودھ پلانے کا معاوضہ کیا ہے؟ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، کہ ان کی خوراک اور ان کے لباس کا بندوبست کرنا ہے معروف طریقے سے، دستور کے مطابق۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی جان کو اس کی وسعت سے بڑھ کے تکلیف نہ دی جائے۔ اب یہ نہ ہو طلاق ہو گئی ہے، وہ آدمی بیچارہ وہ مسکین سا ہے، اور طلاق کے بعد عورت بڑی بڑی ڈیمانڈیں شروع کر دے کہ مجھے ایسی خوراک چاہیے اور ایسا لباس چاہیے جو اس کے دسترس میں ہی نہ ہو۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہ دی جائے۔ ہماری عدالتیں بھی جو فیصلہ کرتی ہیں طلاق کے بعد اگر بچہ ماں کے پاس ہو تو بچے کا نان و نفقہ خرچہ وہ عدالت مقرر کر کے دیتی ہے، آدمی کی حیثیت دیکھنے کے بعد وہ اسی حکم کے مطابق ہے۔ لا تکلف نفس الا وسعها،
لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ، والدہ کو بھی تکلیف نہ دی جائے، نقصان نہ پہنچایا جائے بچے کی وجہ سے، اور نہ ہی والد کو نقصان پہنچایا جائے بچے کی وجہ سے۔ والدہ کو نقصان پہنچانا کیا کہ باپ وہ بچے کو ماں کے پاس جانے ہی نہ دے، اپنے پاس رکھے خواہ مخواہ زبردستی، تو یہ والدہ کے لیے نقصان ہے۔ اور والد کے لیے نقصان یہ ہے کہ اس کے اوپر خواہ مخواہ کا بوجھ ڈال دیا جائے جو اس کی وسعت سے باہر ہو۔ وعلی الوارث مثل ذلک، یہ جو حکم والد کے لیے ہے کہ ان کا رزق اور ان کا لباس، خوراک اور لباس مہیا کریں، اب اگر آدمی فوت ہو گیا تو پھر جو آدمی اس بچے کا وارث ہے اس کے ذمے بھی یہی احکام ہیں جو بچے کے والد کے ذمے تھے۔ عصبات، مرد کے قریبی رشتہ دار، اس کے بیٹے، اس کا والد، اس کے بھائی، اس کے چچا، ان کو کہتے ہیں عصبات، یہ اولیاء ہیں، اور بچوں کے یہ وارث بنتے ہیں۔ ایک آدمی فوت ہو گیا، اب اس کی جو اولاد ہے اس کے خرچ اخراجات ذمے ہوں گے کس کے؟ اس بچے کے بھائیوں پر، بچے کے دادے پر، بچے کے چچاؤں پر، یا بچے کے باپ کے چچاؤں پر۔ یہ شریعت نے اصول اور قانون رکھا ہے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، جو احکام بچے کے والد کے تھے، بچے کے والد نے جو ضروریات پوری کرنی تھی دودھ پلانے والی عورت کی، اب وہی ضروریات اگر باپ نہیں ہے بچے کا تو بچے کے وارث کے ذمے ہے یہ سارا۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو اگر وہ اس سے پہلے دودھ چھڑوانے کا آپس کے باہم مشورے کے ساتھ اور رضامندی سے ارادہ کر لیں تو بھی کوئی گناہ نہیں۔ اچھا، یہ جو مدت رضاعت ہے نا 2 سال، یہ بہبود آبادی والے اس کو بڑی دلیل بناتے ہیں کہ جی 2 سال تو بچے کو دودھ پلانا چاہیے، لہذا اتنا وقفہ کرو۔ اللہ تعالیٰ آگے ناطقہ بند کر رہے ہیں ایسے لوگوں کا۔ فرمایا اس سے پہلے میاں بیوی آپس کی رضامندی کے ساتھ بچے کو دودھ چھڑوانا چاہیں کر سکتے ہیں۔ یہ محکمہ بہبود آبادی نہیں بلکہ نابود آبادی ہے، آبادی کو نابود کرنا چاہتے ہیں، یہ ہو ہی نہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، آپس کی رضامندی مشورے سے وہ اگر 2 سال پورا ہونے سے پہلے بچے کو دودھ چھڑوانا چاہیں چھڑوا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم یہ چاہو کہ طلاق دے دی عورت کو، اب اس سے دودھ بھی نہیں پلوانا، تو کوئی حرج نہیں، کسی اور عورت سے دودھ پلوا دو۔ سورۃ طلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعَاثَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، اگر تمہاری آپس میں نہ بن سکے، معاملات نہ طے پائیں، طلاق ہو گئی، لڑائی جھگڑا ہو گیا نا، اب ہو سکتا ہے تمہاری موافقت بچے کے اوپر بھی نہ ہو، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، تو کوئی دوسری عورت اس کو دودھ پلا دے گی، کسی اور سے دودھ پلوا لو۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے کہ طلاق ہو جانے کے بعد جو بچہ ہے وہ باپ کا ہی ہے، سارے کے سارے ذمہ جو کام ہے بچے کے وہ باپ کے اوپر ہے، بچے کے تمام پر معاملات کا ذمہ دار باپ ہے۔ عورت ہاں اس کو دودھ پلائے، رضاعت کرے، حضانت کرے، اس کی پرورش کرے، اس کو اس کا معاوضہ دیا جائے گا۔ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اگر وہ نہیں کرتی تو بچے کا ذمہ دار باپ ہے، عورت بچے کی ذمہ دار نہیں۔ کسی دوسری سے دودھ پر پلوانا چاہو تو ٹھیک ہے پلوا سکتے ہو، لیکن کب؟ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، کہ دوسری عورت سے دودھ پلوانا ہے تو ظاہری بات ہے اس کے ساتھ بھی معاملات طے کرنے ہوں گے،
جو معاملات تم طے کرو کہ یہ تمہیں دودھ پلانے کے عوض دیا جائے گا وہ اسے معروف طریقے سے ادا کر دو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. واعلموا، اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے، اس سے پوری طرح سے باخبر ہے. سبحان اللہ.